کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں، اور جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائع ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا کہ جتنا سانحہ کربلا نے کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام محض اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور و جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ یہ تصور ہی کہ اسلام کے نام لیواؤں پر یہ ظلم خود ان لوگوں نے کیا جو خود کو مسلمان کہتے تھے، بڑا روح فرسا ہے۔ مزید برآں امام حسین علیہ السلام کا جو تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اسے بھی ظالموں نے نگاہ میں نہ رکھا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر اقدس کی بے حرمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مزار مبارک عراق کے شہر کربلا میں ہے۔ کربلا جانے کے دو راستے ہیں، ایک تو بغداد سے براستہ موصل اور دوسرے نجف سے کربلا کے لیے سڑک آتی ہے۔ جو ہی کربلا شہر کے قریب پہنچتے ہیں تو دور سے ہی مزار کے مینار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ موجودہ مزار کی بلندی 27 میٹر ہے، جبکہ 1.25 میٹر کے فاصلے پر نیچے سے اوپر تک 12 کھڑکیاں ہیں۔ یہ دیواریں مکمل سونے اور اس کے 10 دروازے ہیں، جبکہ مزار کے اندر جہاں پر تابوت ہے وہ جگہ 75 میٹر طویل اور 59 میٹر چوڑی ہے اور اس کے 10 دروازے ہیں۔ بیرونی دیوار میں 2 مرکزی دروازے ہیں جن کے اندر 65 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے مزار مبارک کی تاریخ بھی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت و عقیدت رکھنے والوں نے آپ علیہ السلام کے مزار کو کب اور کن حالات میں تعمیر کروایا اور اس کی تزئین و آرائش کی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے مخالفوں کو بھی جب موقع ملا تو انہوں نے اسے نقصان پہنچانے اور گرانے سے اجتناب نہ کیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سن 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنو اسد نے مزار حسین علیہ السلام بنانے کی ابتدا کی۔ انہوں نے قبر مبارک بنا کر اس پر ایک شامیانہ لگوایا، جبکہ بنو اسد ہی کی ایک شاخ نے وہاں شمع روشن کی اور کچھ فاصلے پر ایک بیری کا درخت لگوایا۔ سن 65 ہجری بمطابق 684 عیسوی میں مختار سقفی نے قبر مبارک پر ایک چھوٹا سا مزار تعمیر کروایا جس پر سبز رنگ کا علم بھی لگایا گیا، جبکہ ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ مزار میں داخلے کے 2 دروازے رکھے گئے اور قریب ہی کچھ مکانات بنوائے گئے اور کچھ خاندانوں کو وہاں آباد کیا۔ سن 132 ہجری بمطابق 749 عیسوی میں عباسی خلافت کے زمانے میں ابو عباس عبداللہ بن محمد اصفہانی نے داخلی راستوں پر 2 گیٹ تعمیر کرائے۔ سن 140 ہجری بمطابق 763 عیسوی میں بنو عباس کے خلیفہ المنصور کے دور میں مزار کی چھت اور دیگر حصہ گروا دیا گیا۔ سن 158 ہجری بمطابق 764 عیسوی میں خلیفہ المہدی نے دوبارہ مزار تعمیر کروایا۔ سن 171 ہجری بمطابق 787 عیسوی میں بنو عباس کے خلیفہ ہارون الرشید نے مزار مبارک کو گروا دیا اور تمام زمین ہموار کروا دی تاکہ مزار کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ کچھ عرصہ حکومت کی طرف سے زائرین کے اس علاقے میں آنے پر پابندی لگوا دی گئی، مگر مزار سے ملحق بیری کے درخت سے زائرین مزار کا اندازہ کر لیا کرتے اور حاضری کے لیے آتے رہے۔ جب ہارون الرشید کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے بیری کا درخت بھی کٹوا دیا۔ توکل عباسی اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص امام علی علیہ السلام سے نہایت درجہ دشمنی کرتا تھا۔ ابو الفرج اصفہانی کے مطابق متوکل علویوں کے ساتھ برا سلوک روا رکھنے میں پیش رہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے روضہ امام حسین علیہ السلام کو مسمار کر دیا۔
جس شخص کے بارے میں وہ گمان کرتا تھا کہ محب علی و آل علی ہے اسے قتل کرتا اور اس کے مال و منال کو ضبط کرتا تھا۔ 8ویں صدی ہجری کے مورخ ذوبی کے بقول متوکل پکا ناسبی تھا اور اس کے ناسبی ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ متوکل عباسی کا ایک نوکر تھا، وہ امام علی علیہ السلام کی نقالی کرتا اور متوکل اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ 5ویں صدی ہجری کے مورخ خطیب بغدادی کے مطابق ایک دفعہ نصر بن علی نامی ایک شخص نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت متوکل کے سامنے بیان کر دی۔ اس نے نصر بن علی کے شیعہ ہونے کا گمان کرتے ہوئے اس پر 1000 کوڑے مارنے کا حکم جاری کر دیا۔ نصر بن علی پر کوڑے مارنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس نے اپنے سنی ہونے کا برملا اعلان کیا، تب یہ سلسلہ رکا۔ متوکل عباسی نے سن 236 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو مسمار کرنے اور روضہ امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں موجود سارے آثار کو خراب کرنے کا حکم دیا، لیکن جب متوکل نے دیکھا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو اس نے یہودیوں کے ایک گروہ کو قبر امام حسین علیہ السلام مسمار کرنے پر مامور کیا۔ قبر امام حسین علیہ السلام سمیت پورے حرم کو مسمار کرنے کے بعد اس نے وہاں پانی چھوڑا اور ہل چلا کر کھیت میں تبدیل کیا اور یہاں موجود زائرین کو تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ متوکل نے 2 دفعہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو مسمار کیا، پہلی بار سن 233 ہجری میں جبکہ دوسری بار سن 236 ہجری میں۔ دوسری بار اس نے روضہ امام حسین علیہ السلام کو بری طرح مسمار کیا تھا۔ قبر امام حسین علیہ السلام کو مسمار کرنے کے بعد مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، یہاں تک کہ لوگوں نے بغداد میں متوکل کے خلاف مسجدوں کی دیواروں پر نعرے لکھے اور شعراء نے اس کی مذمت میں طنزیہ اشعار کہے۔ سن 193 ہجری بمطابق 808 عیسوی کو خلیفہ الامین نے مزار مبارک کو پھر سے تعمیر کروایا۔ سن 236 ہجری بمطابق 850 عیسوی میں خلیفہ المتوکل نے مزار کو پھر سے گروا دیا اور وہاں پر ہل چلوا دیے۔ سن 247 ہجری بمطابق 861 عیسوی میں خلیفہ المنتصر کے حکم پر مزار کو پھر سے تعمیر کروایا گیا اور قبر مبارک کے گرد لوہے کے ستون تعمیر کروا کر چھت ڈلوائی گئی اور مزار سے ملحقہ مکانات بھی تعمیر کروائے۔ سن 273 ہجری بمطابق 886 عیسوی میں ایک مرتبہ پھر مزار مبارک کو گروا دیا گیا۔ سن 280 ہجری بمطابق 893 عیسوی میں وہاں کے لوگوں پر مشتمل ایک مشترکہ کونسل نے مزار کو پھر سے تعمیر کروایا۔ سن 307 ہجری بمطابق 977 میں عباسی خلافت کے کمزور ہونے کے بعد فارس کے ایک حکمران خاندان بنی بویا کے حکمران عزاء الدولہ نے مزار کو پھر سے تعمیر کروایا۔ مزار کے گرد بالکونیاں تعمیر کروائیں اور کربلا شہر تعمیر کروایا اور شہر کی فصیل بھی تعمیر کروائی، جبکہ اسی خاندان کے عمران ابن شاہین نے مزار سے ملحقہ مسجد تعمیر کروائی۔ سن 407 ہجری بمطابق 1011 عیسوی میں کسی نے آگ لگا کر مزار کو تباہ کر دیا، جس پر پھر سے مزار کی تعمیر ہوئی۔ سن 620 ہجری بمطابق 1223 عیسوی میں خلیفہ الناصر الدین اللہ نے مزار کی تزئین و آرائش کروائی۔ سن 757 ہجری بمطابق 1365 عیسوی میں عراقی حکمران سلطان اویس نے مزار اور اس کی دیواریں ازسر نو تعمیر کروائے، جبکہ احاطہ کے گرد بھی دیواریں تعمیر کروائی۔ 770 ہجری بمطابق 1384 عیسوی میں سلطان احمد بن اویس نے مزار کے 2 مینار تعمیر کروائے اور مزار کے سین میں بھی اضافہ کروایا۔ 920 ہجری بمطابق 1514 عیسوی میں ایران کے بادشاہ شاہ اسماعیل اول نے لاہت پر تابوت بنوایا۔ 1032 ہجری بمطابق 1622 عیسوی میں عباس شاہ صفوی نے مزار کے تابوت کو کانسی اور تانبے کی تزئین و آرائش کروائی۔ 1048 ہجری بمطابق 1638 عیسوی میں سلطان مراد چہارم نے گنبد پر سفیدی کروا دی۔ 1155 ہجری بمطابق 1742 عیسوی میں نادر شاہ افشار نے افسر نو مزار کی تزئین کروائی۔ 1211 ہجری بمطابق 1796 عیسوی میں آغا محمد شاہ قاجر نے گنبد پر سونے کی ملمہ کاری کروائی۔ 1216 ہجری بمطابق 1801 میں وہابی مکتبہ فکر کے لوگوں نے مزار پر حملہ کر دیا اور نہ صرف مزار کو نقصان پہنچا بلکہ بے شمار سامان لوٹ لیا۔ 1232 ہجری بمطابق 1817 عیسوی میں فتح علی شاہ قاجر نے مزار کو ازسر نو تعمیر کروایا۔
گنبد پر سونے کا کام کروایا اور جو وہابیوں کے حملے سے مزار کو نقصان پہنچا تھا اسے ٹھیک کروایا۔ 1283 ہجری بمطابق 1886 میں ناصر الدین شاہ قاجر نے مزار کے صحن کو مزید وسعت دی۔ 1358 ہجری بمطابق 1939 میں بہرہ داؤدی خاندان کی طرف سے مزار کی دیواروں پر چاندی کی ملمہ کاری کروائی گئی جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا۔ 1360 ہجری بمطابق 1941 میں بہرہ داؤدی خاندان کے طاہر صفی الدین نے مغربی میناروں پر نیچے سے اوپر تک خالص سونے کی ملمہ کاری کروائی گئی۔ 1367 ہجری بمطابق 1948 کو کربلا شہر کے ایڈمنسٹریٹر سید عبد الرسول الخالص نے مزار کے گرد پختہ سڑک تعمیر کروائی جبکہ صحن کو بھی مزید وسعت دی گئی۔ 1411 ہجری بمطابق 1991 عیسوی میں پرشین گلف وار کے بعد صدام حکومت کے خلاف ایک پرتشدد تحریک میں مزار کو نقصان پہنچا جس کا ازالہ 1415 ہجری بمطابق 1994 کو کیا گیا اور مزار کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کی گئی۔ 1425 ہجری بمطابق 2 مارچ 2004 کو عاشورہ محرم کے دن مزار کے مرکزی دروازے کے قریب 6 بم دھماکے ہوئے جس میں 25 زائرین جاں بحق اور 230 سے زائد زخمی ہوئے اور مزار کو نقصان پہنچا۔ پھر اسی سال 2004 کی 15 دسمبر کو مزار کے دروازے کے پاس ایک اور بم دھماکہ ہوا جس سے 7 افراد جاں بحق اور دروازے کو نقصان پہنچا۔ 1426 ہجری بمطابق 5 جنوری 2006 کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزارات کے درمیان ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں 60 زائرین جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ 1428 ہجری بمطابق 14 اپریل 2007 کو مزار سے تقریباً 600 فٹ کے فاصلے پر ایک خودکش حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 36 زائرین جاں بحق اور 160 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ دسمبر 2007 میں مزار کے صحن پر چھت تعمیر کیے جانے کا کام شروع ہوا۔ 1429 ہجری بمطابق 17 مارچ 2008 کو مزار کے قریبی بازار میں ایک خاتون خودکش بمبار نے حملہ کیا جس میں 42 زائرین جاں بحق اور 58 سے زائد زخمی ہوئے۔ پھر 11 ستمبر 2008 میں مزار سے 800 فٹ کے فاصلے پر ایک خودکش حملہ ہوا جس میں متعدد زائرین جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ 1430 ہجری بمطابق 12 فروری 2009 کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر ایک بم دھماکہ ہوا جس میں 8 زائرین جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ 1 فروری 2010 کو چہلم کے موقع پر مزار کے قریب ایک خاتون خودکش حملہ آور نے بم دھماکہ کیا جس میں 54,000 زائرین جاں بحق اور 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ 3 فروری 2010 کو پھر مزار کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا جس میں 23 زائرین جاں بحق اور 147 سے زائد زخمی ہوئے۔ پھر 5 فروری 2010 کو 2 بم دھماکوں اور مارٹر اٹیک میں 42 زائرین جاں بحق اور 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔